لندن حریت پسند ممتاز کشمیری رہنما پروفیسر نذیر احمد شال کی نماز جنازہ ہنسلو کی جامعہ مسجد میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر چودھری لطیف اکبر، ڈپٹی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل عزیز، لارڈ قربان حسین، بیرسٹر مجید ترمبو، آزاد کشمیر حکومت کے سابق وزیر محمود ریاض، نذیر قریشی، بزرگ سینئر کشمیری رہنما راجہ محمد ایوب، ہنسلو کے میئر افضال کیانی، اصلاح کے میئر امجد عباسی، ہائی ویکم کے سابق میئر کونسلر محبوب بھٹی، او بی ای راجہ سکندر خان، کونسلر اسلم خان، سابق میئر ریاض بٹ، سابق میئر راجہ وحید اکبر، کونسلر طارق ڈار، سابق میئر کونسلر لیاقت علی، شوکت علی چودھری، دل پذیر چودھری، اورنگزیب، مسرت اقبال، ارشاد ملک، کلام نبی فلاحی، معروف صحافی ودود مشتاق، فہیم کیانی، محمد غالب، صابر گل، کونسلر ذوالفقار جے پی، ملک لطیف، سابق میئر طاہر ملک، ممتاز بٹ، پروفیسر امتیاز سمیت دیگر درجنوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی ہائی کمشنر فیصل عزیز، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری لطیف اکبر، نذیر قریشی، بیرسٹر مجید ترمبو، غلام نبی فلاحی، پاکستان پریس کلب UK کے صدر شیراز خان اور دیگر نے پروفیسر نذیر احمد شال کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ نذیر شال نے تحریک حق خودارادیت کے لیے عالمی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ایک طویل جدوجہد کی ہے۔ پروفیسر نذیر شال کی تدفین بھی ہنسلو کے قبرستان میں کی گئی۔ یاد رہے کہ پروفیسر نذیر احمد شال نے پہلے وصیت کی تھی کہ انہیں بارہمولہ مقبوضہ کشمیر میں دفن کیا جائے، جہاں وہ 1990 کے بعد واپس نہیں جا سکے تھے، لیکن مقبوضہ کشمیر کے نامساعد حالات کی وجہ سے یہ فیملی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ پروفیسر نذیر احمد شال کچھ عرصے پہلے کووڈ کے مرض میں مبتلا تھے۔ یہی مرض بالآخر جان لیوا ثابت ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا انتقال جمعے کے روز ریڈنگ کے رویل برکشائر اسپتال میں ہوا تھا۔ وفات پر پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر سے اظہار افسوس کا سلسلہ جاری ہے۔ حریت کانفرنس کے سابق چیئرمین سید یوسف نسیم، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، میئر النساء، پاکستان پریس کلب UK کے فوکل پرسن ارشد رچیال، سعودی عرب سے اصغر قریشی، پروفیسر ظفر خان، میاں غلام رسول اور دیگر نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ پروفیسر نذیر احمد شال اردو انگریزی کے بہترین شاعر اور کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ مقبوضہ کشمیر میں ان سائٹس اخبار کے سابق ایڈیٹر بھی رہے ہیں۔ تحریک آزادی میں ان کا بھائی برادر نسبتی سمیت دیگر افراد بھی شہید ہو گئے تھے۔ وہ 2005 میں لندن میں قائم ہونے والے کشمیر سینٹر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہے، جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے برسل، واشنگٹن، لندن، جنیوا میں کشمیر کے حق خودارادیت کی تحریک کے لیے متحرک اور فعال کردار ادا کیا۔ وہ پاکستان میں حریت کانفرنس کے بزرگ رہنما سید علی گیلانی کے ترجمان بھی رہے۔ ان کی اہلیہ بیگم شمیم شال بھی تحریک آزادی میں مرکزی اور فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ نذیر شال کا ایک بیٹا ڈاکٹر منصور شال مانچسٹر میں میڈیکل ڈاکٹر ہے، جبکہ یاسر شال بزنس مین ہے اور بیٹی وکیل ہے۔ پروفیسر نذیر شال کی عمر 77 برس تھی۔ ان کی وفات پر برطانیہ کا سارا کشمیری ڈائسپورا اشک بار اور رنجیدہ ہے، چونکہ کشمیری قوم ایک اور آزادی کے مرکزی لیڈر سے محروم ہو گئی ہے۔ نذیر شال علم اور معلومات کا بہتا دریا تھے۔ وہ دوستوں کے دوست اور فطرت میں حلیم طبع، سچائی، صاف گوئی، نرم مزاجی، تحمل اور دل کے بہت اجلے انسان تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ تواتر سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ وہ آخری سانس تک ذہنی طور پر مکمل ہوش و حواس میں رہے۔ فیملی اور دوستوں کو وصیتیں کرتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ وہ کشمیر کے کوز کو ہر جگہ پلیڈ کرتے رہے، ایڈوکیٹ کرتے رہے، چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا ادھر کا فارن آفس ہو، چاہے یورپین یونین کا فارن آفس ہو یا ہیومن رائٹس کمیٹیاں ادھر، شاہ صاحب نے متبادل طریقے کشمیر کو پریزنٹ کیا، کشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کی اور کشمیر کے مسئلے کو آگے بڑھایا۔ یہی ان کی زندگی کا اصول، اور انہوں نے جاتے جاتے میں نے آپ سب کو وہ بھیجا ہے
جاتے جاتے ایک ہی پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہونے سے پہلے دو دن انہوں نے ایک پیغام قوم کو دیا، اور صرف ایک ہی پوائنٹ اس میں جو ہے وہ نوٹس کرنے والا ہے، وہ ہے جیسا اختیار سے رہو، کشمیر کے مسئلے پر کام کرو۔ انہوں نے کہا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے معاملے کو، کشمیر کے مسئلے کو یونائٹ آن ون پوائنٹ ایجنڈا، کشمیریز رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن۔ یہ ان کا پیغام ہے، یہ ان کی لیگیسی ہے۔ شاہ صاحب بڑے شریف النفس تھا، مگر he was a roaring voice۔ اس کے لیے بڑا افسوسناک دن ہے، کیونکہ ایک بہت بڑے آئیکن، ایک رہنما، ایک بزرگ پروفیسر شاہ صاحب ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ میں حکومت پاکستان کی طرف سے، تمام برٹش پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ان کے اہلخانہ کو اس گہرے غم کا ازالہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے اس غم میں شریک ہیں۔ ہمیں بھی احساس ہے کہ بہت بڑی رہنما ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور آپ کے اہلخانہ کو ہمت دے کہ آپ اس لاس کو برداشت کر سکیں۔ آج کا یہ دن انتہائی افسوسناک ہے سب کے لیے، اور شاہ صاحب کا نکالا یقینی طور پہ جیسے ٹنگو صاحب نے اور ایک خسرگزار نے سب وقت میں ان کی زندگی کی جدوجہد کا احاطہ کیا، لیکن ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہے وہ اس کا وقت میں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ تحریک کے ساتھ ان کی وابستگی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو کام انہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کیا وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں یہاں پہ تھا تو 2-4 دن پہلے میں یہاں پہ آیا تو مجھے پتہ چلا کہ شاہ صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، تو میں نے ہاسپٹل کا پتہ کیا تو وہاں پہ چلا گیا تو وہاں پہ رسم مجید ٹنگو صاحب ان کے بیٹے تھے، ان کی مسز شریف شاہ سے وہاں پہ میرے ساتھ میاں صدیق صاحب جو پیپلز پارٹی کے کے صدر وہ بھی وہاں پہ تو اسی علاقے کے رہنے والے لے کے تو مجھ سے 2-3 باتیں کی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں، کیونکہ ٹنگو صاحب کی موجودگی کے بعد ان کی نسل کی موجودگی کے بعد پہلی بات جو ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی زیادہ کوئی تکلیف ہے۔ مجھے پھر اچھے طریقے سے پورے سینسز میں انہوں نے مجھ سے باتیں کی۔ انہیں پہلی بات ان کی مجھے کہا ہے کہ کشمیر کے کا واحد عالم ہے وہ سیلف رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو یہ نہ ہو کہ میں ذوالفقار علی بھٹو کا بہت فین ہوں، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا تو میں نے واقعی غضب کی۔ مجھے تو کل جب یہ پتہ چلا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ شاہ صاحب اس طرح جلدی اتنی باتیں کرتے اور صرف کے ساتھ جلا جائے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جلد بدوس اعلیٰ مقام سے تمام کی اور سچی بات ہے کہ اس وقت جو ان کی فیملی بہت جو کی بارہمولہ کے اندر موجود ہے ان کے لیے زیادہ مشکل وقت ہے کہ ان کی ادب بازی ان کو ہوگی سخت صدمہ جیت پہنچے گا۔ میری دعا ہے کہ ابتدائی جیت کو سب جیت بہت شکریہ سب کے لیے اور شاہ صاحب کے نکالا کے یقینی طور پہ پروفیسر ٹنگو صاحب نے اور ایک خسرگزار نے سب وقت میں ان کی زندگی کی جدوجہد کا احاطہ کیا۔ کشمیر جو ہے پچھلے 72 سالوں سے ایک ابتلا اور عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہے، کیونکہ آکوپیشن جو ہے وہ آکوپیشن اپنے آکوپیشن کو قائم رکھنے کے لیے ظلم کے تمام حربے استعمال کر رہا ہے۔ وہ سٹک بھی استعمال کر رہا ہے اور کیرٹ بھی استعمال کر رہا ہے اور کیا بھی ہے اس نے، مگر وہ جو جبر اور ظلم کی کیفیت ہے وہ روز بروز سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ خصوصاً
भारतीय जनता पार्टी ने जब से बागडोर संभाली, वो चूंकि एक पोलराइज्ड इंडिया के हामी हैं और उन्होंने इस ज़िम्न में इंडिया को हिंदुत्व के नाम पर पोलराइज किया है, और इस पोलराइजेशन में उन्होंने कश्मीर के कार्ड को भी यूज़ किया है। और हाल ही में जो दोबारा इंतखाब जब हुए तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के तमाम जो उसके साथी हैं, हवारी हैं, उन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया अपने जो उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी उन चीज़ों का इंदराज है। मसलन उन्होंने कहा हमें वोट दो, हम आपको कश्मीर में ज़मीन देंगे, आप हमें वोट दो, हम कश्मीर में हो रही दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, हमें वोट दो, हम कश्मीर में वो तमाम कानून जो कश्मीरियों को थोड़े बहुत हुकूक भी दे रहे हैं, मसलन 35A है, आर्टिकल 370 है, उसको भी हम उसका खात्मा करेंगे और कश्मीर की इंटीग्रेशन हिंदुस्तान के